اب کہتے ہیں ہم سے یا اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یا اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے انتخابات اور انعامی سازش اور کوشش کے موضوع پر گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ غور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد مسلمانوں نے اپنے پورے جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے بعد بحر آسمان اس ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے گرتے ہوئے منشار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پرحق کرایا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت گھناؤنی اور ناپاک سازش ہو رہی ہے۔ اس میں سب کو شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تسلسل روز ازل سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور و کمزور اور مظلوم کی کہانیاں بہت قریب ہے۔ جرمانِ انسانیت پر کئی بار تجزیہ کی ہے۔ باغ اعظم میں بڑی آندھی آئی ہے۔ وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور دروازے کا رنگا ناچ کیا ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوموں پہ مصیبوں پہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران کے ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے بت پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان بت پرستوں نے ہمارا وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ اور تو کہے کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند خراب ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خرچ کرم ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بنا دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا ملے یہ مولوی لوگ ہیں۔ اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ کسی بھی مدارس و مکاتب کو اور مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنکھ آنے نہیں دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے